مسلمان ہو گئے تھے لوگ، وہ نہیں تھے چاہیے 6 7 میں 8 آپ کی حیات طیبہ کو پڑھ لیجیے، معلوم ہو جائے گا آپ کو کتنوں نے دعا کی، کتنوں نے بے وفائی کی ہے، کتنے ایجنٹ بن گئے تھے جا کے. کیا بن گئے تھے؟ ایجنٹ. تو اس میں حیرت نہ کیا کریں، ہر زمانے میں یہ ہوا ہے. ضمیر فروش، دین فروش، زبان فروش، ایمان فروش، ابن الوقت قسم کے لوگ، وقت کے بادشاہوں کو سلام کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں میدان عمل میں، جانتے ہیں کہ کسی جابر کے سامنے، کسی یزید وقت کے سامنے سر نہیں جھکا رہا ہے. مرنا تو ہے، سب کو مر جائیں گے، کون بچے گا؟ لیکن جو مثبت اثر چھوڑ کر جاتا ہے وہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے، اس کو مرنے نہیں دیتی تاریخ. اور یہ راز بہت کم لوگ جانتے ہیں. جو جانتے ہیں وہ باطل کے سامنے کبھی جھکتے نہیں، چاہے ان کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہ کر لیا جائے. اور جن کے پاس ثبات قدم نہیں ہوتا، استقامت نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے، یا خوف ان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، یا لالچ معمولی سی لالچ. اور آج کل تو لالچ اتنی سستی ہو گئی کہ ذرا سے پروٹوکول میں انسان اپنی وفاداریاں بدل دیتا ہے. ذرا سا پروٹوکول مل جائے اس کو تو اس نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر دی. خوف تو بعد کی منزل ہے، پہلے بس انسان زندگی ایسی گزار لیتا ہے. کہتے ہیں مرد ہر مردان ہر، ایسے تھوڑی ہوتا. اللہ کے رسول نے اگر رجل کہا علی کو، کیوں کہا رجل؟ کیا سارے مرد نہیں تھے کیا؟ کوئی تو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم بھی تو مرد ہیں. مؤنث مذکر الگ ہے، رجل ہونا الگ چیز ہے. لاؤطین من رعیتا غدن رجلا، یہ سنتے رہتے ہیں، سارا سنتے نا. لیکن یہ نقطہ آپ کو اس طرح سے کوئی نہیں بتائے گا، یہ ناچیز کوشش کرتا ہے یہ بتانے کی بات ہے. کیوں فرمایا اللہ نے رسول اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کیونکہ باقی کیا تھے کہتے نا کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول ساری مرد ہیں یا عورت کون ہے؟ لیکن نہیں، عرب تھے، سب عرب جانتے تھے کہ مذکر ہونا اور ہے، رجل ہونا اور ہے. اسی قرآن میں تشریح من المومنین الرجال، مومنین مذکر کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ چلو کامن ہے، اس جگہ پہ میں بھی جانتا ہوں کہ مومن مومنات سب شامل ہے، لیکن بھائی مومنین مذکر ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں. من المومنین الرجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں. ان کے علاوہ کیا ہے؟ صدقوا ما عهد اللہ علیہ، اللہ کی بارگاہ میں جو عہد کیا ہے اسے سچا کر دکھاتے ہیں. یعنی مرد کی پہچان کیا ہے؟ اپنی زبان کا پابند ہوتا ہے، لوٹا نہیں ہوتا. صبح ادھر شام کو ادھر، شام کو ادھر صبح ادھر. مرد ہوتا ہے، چاہے اوپر کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کبھی تشریح زندگی نہیں، کبھی تشریح کر دیں گے. اس کی بس ہم سمیٹے بیان کو یاد رکھیں. زندہ رہنے کے لیے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے انسان کو مرد ہونا چاہیے. ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ثابت قدمی سے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے استقامت سے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے مصیبتوں کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. ظالموں جابروں کو بلا کر ان کے ساتھ شریک ہو کر خوش نہیں ہونا پڑتا کہ تو بھائی بڑا آدمی آیا تھا، یا یوں کہیے بڑا چور آیا تھا. کتنی خوشی کی بات ہے ہمارے یہاں، بہت بڑا چور آیا تھا، پاکستان کے بڑے چوروں میں سے ایک چور آیا تھا، 25 کروڑ عوام کو لوٹنے والا آیا تھا. مشکل ہوتا ہے یہ باتیں کرنا، لیکن میں کر جاتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس کوشش کیجیے کوئی مثبت اثر ڈال کے جائیے معاشرے میں، ایسا کام کر کے جائیے. مرنا تو ہے بھائی، اب یہ انسان کیا اپنے اختیار میں ہوتا ہے، عزت کی موت لے لے یا ذلت کی موت لے لے، موت آئے گی. لیکن بس یہ ہمارے اختیار میں کیسی موت اختیار کریں، عزت والی یا ذلت. عزت کی موت کے لیے ضروری ہوتا ہے مردوں کی طرح سے جینا، مرنا پڑے. لیکن اپنی انسان صلاحیتوں کو دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں ان مظلوموں کے لیے. شیعہ سنی کا سوال نہیں ہے میرے بھائی، اپنی فکروں کو اتنا محدود نہ کرنا کہیں. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے دم توڑتی انسانیت کا، مسئلہ ہے سسکتی بلکتی انسانیت کا، مسئلہ ہے بے ضمیری کے اس ماحول میں
اپنے ضمیر کو بچانے کا مسئلہ ہے، ان معاشرتی برائیوں کے سامنے ڈٹ جانے کا یہ مسئلہ ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو ہر انسان تلاش کرے۔ کیا جھگڑا تھا حسین کا؟ کیا جھگڑا تھا حسین؟ کیا کر لیا حسین نے؟ اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے جیسے آپ کہتے ہیں کیا کر لیا آپ نے؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھنا کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ کیا کر لیا آپ نے؟ کیا کریں گے ان کے مقابلے میں؟ آج کا میں نے کہا نا، سڑکیں بدلی ہیں، بلڈنگیں بدلی ہیں، عمارتیں بدلی ہیں، فکر انسانی وہی ہے۔ یہی کہہ رہا تھا عالم اسلام، کیا کر لیا حسین نے؟ اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالا، اپنے خاندان کو بھی مصیبت میں ڈالا، خود بھی شہید ہو گئے۔ بنی ہاشم اور ساتھی جتنے وہ بھی کبھی کیا فائدہ ہوا؟ وہ ابھی تک فائدے نقصان کے چکر میں تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ حسین کر کے کیا گیا ان کے ساتھ۔ مسئلہ کوفے کا نہیں، مسئلہ مکے کا بھی ہے، مسئلہ مدینے کا بھی ہے۔ مکے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ حج تو گیا، حسین گئے، حج گیا، وہ چکر ہی لگاتے رہے، وہ خانے کعبہ کے چکر ہی لگاتے رہے، وہ انہیں معلوم نہیں قبلہ گیا، کعبہ گیا، حج گیا، وہ اپنے نصیب کے چکر کاٹ رہے تھے کعبے کے گرد، اور باتیں یہ کر رہے تھے کیا فائدہ ہوا؟ کون تھا ساتھ؟ حسین یہی جو قیامت تک آنے والے آزاد لوگوں کو سمجھا کے گیا کہ مسئلہ زندگی موت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کبھی جابروں کے سامنے سر نہ جھکا، کبھی ان خبیث یزیدوں کے سامنے گھٹنے مت ٹیکنا۔ حسین اتنا تو درس دے کے گیا نا، تا قیامت تک استبداد کرنا، موجے خون روح چمن ایجاد کرنا، وہ حسین۔ صحرا پہ کوئی نقش ہو سکتا ہے؟ ریت پہ کوئی چیز لکھی جا سکتی ہے؟ حسین ہے حسین، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، بس بنا لا الہ کر دیجئے است۔ قیامت تک آوازیں نہ اٹھتی جبر کے خلاف اگر یہ کربلا نہ ہوتا۔ کہاں گئے وہ سب؟ ذلت کی کھاکیوں میں پھینک دیے گئے۔ وہ لاکھوں لوگ جو اس وقت تھے جو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا فیصلہ کیا حسین، اپنے کو بھی اپنے خاندان کو بھی کن چیزوں کے مصیبتوں کے حوالے کر دیا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ بچتے رہے ہیں، باطل بچتا رہا ہے۔ بدر میں بچ گئے، احد میں بچ گئے، خیبر میں بچ گیا، خندق میں بچ گئے، فتح مکہ کے وقت نقاب اوڑھ لی کلمے کی، بچ گیا، ہر جنگ میں بچ گئے۔ دیکھ رہے تھے حسین، دیکھ رہے تھے ہر جنگ میں بچ گئے، اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے حسین، کبھی تو بچ کر جانے نہیں دینا۔ یہی تو کہتے ہیں مورخین، واقعہ نگار یہی لکھتے ہیں کہ یزید کے لشکر نے حسین کو کربلا میں گھیر لیا، اس کی مجال زہرا کے لال کو گھیر لیتا کربلا میں، اس کی مجال علی کے بیٹے کو گھیرتا، بالکل برعکس ہے اس کے۔ یہ حسین تھا جو کربلا میں یزیدیت کو گھیر رہا تھا کہ ہر محاذ سے بچے ہو، یہاں سے بچ کر نہیں جانے دوں گا، قیامت تک کربلا کی دیوار سے سر ٹکراتے رہو گے، لعنت سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو گے، لعنت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ تھی صدیوں پر محیط و فتح جو حسین نے دی تھی، مگر جتنی عظیم فتح ہو اس کے لیے اتنی ہی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے نا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جتنی خدمات میرا دوست زائرین کے لیے، حاجیوں کے لیے خدمت انجام دے کر چلا گیا، اور وہاں چلا گیا جہاں کی مٹی تھی، وہیں چلا گیا ختم۔ اس کو کہتے کہ جہاں کے لیے پیدا ہوا تھا وہیں پہ جا کے وہ ختم ہو گیا۔ جتنی خدمات کو انجام دے سکتا تھا چلا گیا۔ کچھ بھی نہ ہوتا اگر کربلا نہ ہوتا۔ مجھے بتائیے، انصاف سے بتائیے، کربلا نے دین بچایا ہے نا؟ یہ تو پوری عالم اسلام شعوری اور لاشعوری طور پہ مانتا ہے۔ بنا الہ یہی ہے نا، حقا کے بنا لا الہ، بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین۔ اقبال بھی یہی کہتے رہے، سارے یہی کہتے دنیا سے چلے گئے۔ اور جب خدا کا شکر کہ اقبال نے آج دیکھا، آج زندہ ہوتے تو ان کا گھر بھی جل چکا ہوتا، ان کو بھی مار مار کے گھسیٹا جا رہا ہوتا سڑکوں پہ، پہلے تو ان پہ غداری کا الزام لگتا،
پھر ان پہ دین کی بے حرمتی کا الزام لگتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا تم نے کہ حسین کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیادیں جانتے نا. آج کل جس قسم کے دماغ ہمارے یہاں گھوم رہے ہیں شہروں میں، ابھی لاہور میں آپ نے ایک منظر دیکھ لیا نا اس کا، تو اس قسم کے لوگ جب معاشرے میں ہو تو اقبال بھی اب جنت میں بیٹھ کے خدا کا شکر ادا کرتے ہوں گے اللہ نے مجھے پہلے ہی اٹھا لیا، اس جگہ نہیں بھیجا مجھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللهم صل على محمد. کیونکہ اتنا محبوس، فکروں کو اتنا محبوس کر دیا. ایک کوئی بات کسی نے کہی اور مار قیامت آگے بھی. آپ نے دیکھا نا، میں نے کہا اس میں تو کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، روزانہ اس قسم کے واقعات معاشرے میں بھیجا. تو مجلس پڑھتے ہوئے مجھے ایک دفعہ ابو جہل کو برا بھلا کہنے لگا، مجھے پھر تھوڑا سا ڈر گیا کہ ایسا نہ اس کا کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے کہ میرے دادے کو تو نے یہ کہہ دیا میرے جد کو. اب تو وہ زمانہ آنے والا ہے ابو جہل کو ابو لہب کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لوگ کھڑے ہو جائے گا ہمارا پردادا ہے ہمارا جد ہے تم نے کیسے کہہ دیا مجھے، کیونکہ اسے نہ قرآن پتہ نہ حدیث پتہ نہ تاریخ پتہ نہ سیرت پتہ تو اسے کچھ ہے نہیں. اس کو جو دماغ میں ڈال دی جائے گی وہ لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس ماحول میں ہم، یہ ماحول کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا یہ ماحول، کس نے پروان چڑھایا ان ناسوروں کو، کیا ان کا کون ان کا سرپرست بنا، کون ان کا سہولتکار بنا؟ مولویوں کو گالیاں دینے سے پہلے تو پوچھو ان مولویوں کو بنایا کس نے تھا، ان ملاؤں کی پنیری لگائی کس نے تھی، ان کی فصل اگائی کس نے تھی؟ ادھر تک جانے میں پر جلنے لگتے ہیں سب، بنانے والوں تک جانے تک پر جلنے لگتے ہیں کہ جو بنانے والا ماحول 80 سے پہلے تو یہ ماحول نہیں تھا. اس ملک کا جو آج بنا دیا گیا نہیں تھا. تو بہرحال چلیے چھوڑیے، یہ دوسرا میسج ہو گیا. کیا ہوا؟ حسین نہ ہوتے ختم ہو گیا تھا دین. حلال حرام حرام حلال سب ختم، چھٹی مارے. جمعہ بدھ کو ہو رہا تھا، فجر کی 4 رکعت شروع ہو گئی تھی. نشے کے عالم میں تاریخیں ساری اشارے کر رہا ہوں، بس سب کچھ شروع ہو گیا تھا. بچا لیا دین، بچ گیا دین، بچ گیا. یعنی بدر بچ گئی، ذوالعشیرہ بچ گئی، ہجرت بچ گئی، احد بچی، خیبر بچی، خندق بچی، مباہلہ بچا، غدیر بچا. کہاں سنتے ہو یہ سب؟ مجلس حسین بھی تو سنتے ہو نا، مجلس حسین ہے نا. اور کہاں سنتے ہیں علی کے فضائل، اور کہاں سنتے ہیں واقعہ؟ مجلس مجلس مجلس. یہ وہ تربیت گاہ حسین نہیں کرتے، یعنی انتقام لیا حسین. میرے بابا پہ سب شتم کرتے ہو، قیامت تک کے لیے منبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے ہوں. ایسے ہی ہے نا. یہ ادنا سا، ویسے ظاہر ہے کہ عشرے کا موضوع ہے یہ، لیکن چلیے ہم نے ادنا سا ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو دے دیا کہ کیا مطلب ہے، کیا بچایا حسین. یہ سب بچا کیا، لیکن قربانیاں کیا دینی پڑی اسے؟ ہے کوئی اتنی بڑی قربانیاں دینے والا؟ اگر کوئی اور ہوتا تو دنیا اس کی مثالیں دیکھی. نظریاتی اور فکری طور پر، عقیدتی طور پر آپ کے ساتھ جو نہیں بھی ہے نا، وہ بھی جب مشکل میں آتے تو کربلا یاد آتی ہے، انہیں حسین یاد آتا ہے. حسین کی طرح کربلا کی طرح. میں سن رہا تھا، اب میں کیا کہوں اس کو، کہنے کو تو بہت کچھ دل چاہتا ہے، لیکن ملا کو سن رہا تھا. ہم کربلا والوں کی طرح ڈٹ جائیں گے. وہی ہے جو ہمیشہ کربلا کے خلاف آگے کھڑا ہوتا ہے، اسے کربلا یاد آ گئی یاد سے. کربلا کے خلاف کھڑا ہوگا، روکے گا واقعہ، تو اس کے لیے کھڑا ہو جائے. تو بہت کہیں ملے گا نہیں کچھ کسی کو، اس لیے حسین حسین. مگر اس کے لیے یہ بھی تو دیکھیں نا، بچنے کا موقع تھا نہیں تھا؟ تھا نا. اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی بچا سکتے تھے. موقع بھی دیا تھا کہ جاؤ نکل جاؤ، شب عاشور کیا کرنا، نکل جاؤ. لیکن حسین بتانا چاہتا تھا وفاداروں اور بے وفاؤں کا فرق. وفادار کسے کہتے ہیں اور بے وفا کسے کہتے ہیں؟ 400 فقہا ایک طرف جنہوں نے قتل حسین کے فتوے دیے تھے، آج بھی بیٹھے ہیں ایسے معلوم بیٹھے ہیں آج. اور ایک فقیہ، لوگ کہتے ہیں ملا کے میں تمہیں وہ نظر آتے ہیں، قاضی شرح کے پیروکار سب تمہیں نظر آ جاتے ہیں، تمہیں حبیب ابن مظاہر نظر نہیں آتا. وہ بھی تو فقیہ ہے نا، جسے حسین کہہ رہا ہے فقیہ کوفہ، جسے حسین سند دے رہا ہے فقاہت، جسے حسین بتا رہا ہے کہ یہ فقیہ، جسے حسین لکھ رہا ہے حسین کی جانب سے اپنے دوست بھائی فقیہ کوفہ کے نام. بتایا کہ فقیہ کسے کہتے ہیں؟
تو پہچان ہے. سب خلق ملق نہ کر دیا کرو، الگ الگ رکھا کرو. کیریکٹرز ہیں یہ، الگ الگ کیریکٹرز ہیں. حبیب ابن مظاہر کے پیروکار بھی بڑے ہیں، قاضی شرح کے پیروکار بھی بڑے ہیں. سب اپنے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی زبان سے اظہار کرتے رہتے، چاہے کچھ بھی نام ہو کے بتاتے رہتے کہ وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں. قاضی شرح کی پیروی کر رہے ہیں یا حبیب ابن مظاہر کی پیروی کر رہے ہیں. ساری زنجیریں توڑ کر آ گیا نا. اتنی پابندیاں تھیں، آج کی زبان میں کہوں تو کرفیو لگا ہوا تھا. نہ کوئی کوفے میں داخل ہو سکتا تھا، نہ باہر نکل سکتا تھا. لیکن حسین کی نصرت کے لیے جانے کے لیے ہر پابندی کو توڑ دیا. حبیب پہنچ گیا تاکہ بہانہ سازوں کے لیے رہے کہ حبیب کیسے نکل گیا تھا، حبیب کیسے پہنچ گیا حسین کے قدموں. لیکن عزیز عاشور کے دن ہم نے تو اس کو لکھ بھی دی 2 جلدوں میں کتاب. جو پہلی جنگ ہے نا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، جو صبح پہلے بس کا یوں کر کے گزر جاتے ہیں علماء ذاکر کہ وہ پہلا حملہ عام ہوا، یہ ہوا، پھر اس کے بعد شروع کرتے. نہیں عزیز، پہلا معرکہ بڑا غضب کا معرکہ، قیامت کا معرکہ. اس پہلے معرکے میں جس میں آدھی انصار شہید ہوئے، میں نے ایک ایک کی تفصیل لکھی ہے باقاعدہ، اس کا اشرا بھی پڑھے، تفصیل بھی لکھی ہے 2 جلدوں میں. ان مجاہدوں کی جو پہلے حال یہ تھا، یزید ابن سبیت انصاری اور اس کے 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ جو بصرے سے آئے تھے، حسین کے خیمے کے باہر لڑ رہے تھے، کوئی نزدیک نہ آنے. اور جب باپ شہید ہو گیا یزید ابن سبیت نام سے، جب شہید ہو گیا تو دونوں بیٹے رو رہے تھے اور لڑتے رہے، رو رہے تھے اور لڑ رہے. تو حسین نے حیرت سے کہا روتے کیوں ہو جب تک تمہاری منتظر ہے؟ کہا اپنے اوپر نہیں رو رہے فرزند رسول، ہم تو اس بات پہ رو رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا علیہ رسول کا. لوگوں کو اپنی موت کی پرواہ نہیں تھی، اپنے رہبر کی، اپنے ایمان کی پرواہ تھی. ہم مر جائیں گے تو علیہ رسول کا کیا ہوگا. ایسے تھے انصار حسین، ایسے تھے، اپنے پیروں کو ریت میں نیزے گاڑ کے ایسے چبا دیا تھا کہ کوئی تیر حسین کے خیموں تک نہ جانے پایا. پہلی جنگ بڑی قیامت کی جنگ ہے، بڑی غضب کی جنگ ہے، جس میں اور ایک ایک شہید ہوتا جاتا تھا، دوسرے کو آواز دیتا جاتا تھا زہیر ہوشیار، حبیب ہوشیار، دیکھو آل رسول کے خیموں تک کوئی تیر نہ جانے پائے. اور جب کسی نے آواز سن لی تھی ثانیہ زہرا کی کہ بھیا امتحان لے لیا اپنے دوستوں کا، تو پہنچا تھا انصار کے درمیان میں کہا غضب ہو گیا، چلو آل رسول کو یقین دلاؤ کہ ہم حسین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم حسین کو چھوڑ کر جانے والے. یہ تھے انصار جنہیں حسین آخری وقت میں یاد کر رہا تھا. پہلا حملہ کرنے کے بعد جب پلٹے تھے نا جناب سید الشہداء، تو قتل گاہ کا رخ، گنج شہیدہ کا رخ کر کے ایک ایک کا نام لے کے آواز دیتے تھے حبیب ابن اوسجا، زہیر، میرے شیروں، میرے جانثاروں کہاں ہو؟ تمہارا مولا تمہیں پکار رہا ہے. میں نے تمہارے ہر ہر وار میں داد دی تھی، اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اپنے مولا کے حملے کو بھی تو دیکھو. میں نے روایات میں تو نہیں پڑھا، مقتل میں تو نہیں پڑھا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ممکن ہے شہداء کے لاشیں تڑپتے ہوں، آوازیں آتی، ان کٹے ہوئے لاشوں سے مولا کیا کرے، موت نے مجبور کر دی، پھر زندگی دلوا دے، پھر اسی طرح تجھ پر اپنی جانوں کو قربان کر دے. یہ انصار کا حال تھا. اب ذرا سوچیے جب حسین خیمے سے نکل رہے تھے تو اس بیٹی کا کیا حال ہوگا. کہتے کہ حسین نے مانگا ہی اس لیے تھا کہ میں سکینہ کے بغیر نہ رہ سکوں، سکینہ میرے بغیر نہ رہ سکوں، جب تیری راہ میں اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو چلا جائے. کیسی ہوتی ہیں یہ بیٹیاں، کیسے ہوتے ہیں یہ بچے. ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی مصیبتیں نہیں دیکھ سکتا، سرنڈر کر دیتا ہے مشکلات کے سامنے، سر جھکا دیتا ہے. ہم نے دیکھا، زندگی میں دیکھا، کوئی قصور نہیں ہے اس بیچاروں کا جو اپنی اولاد کے ہاتھوں آگے مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی مصیبت، ان کی مشکلات نہیں دیکھ پاتے. لیکن حسین 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 یہ قربانی صرف حسین دے سکتا تھا، اور کون دے سکتا تھا. یہ 4 سال کی بچی جب دوڑ رہی تھی قتل گاہ میں، بابا بابا چلا رہی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی تھی.
اس کے کانوں سے لہو بہ رہا تھا. یہ بچی اس عالم میں بابا کے لاشے پر پہنچی تھی کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنے بابا کے لاشے کو پہچان سکے. بڑا دکھ ہوتا ہے نا انسان کے لیے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہ دے سکے. جس کے پاس وسائل ہے وہ چلا جاتا ہوگا، ہر ایک کے پاس تو وسائل نہیں ہے نا. کتنے دکھ کی ہمیشہ پوری زندگی کی اذیت ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ان عزیزوں اقربا کے عزیزوں اقربا کے لیے، ان احباب کے لیے، اعزا کے لیے کہ جو محروم رہ جاتے ہیں، آخری دیدار سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. کسی کو ایسا آخری دیدار اپنے باپ کا نصیب نہ ہو جیسا سکینہ کو نصیب ہو. سر کا نہ ہونا اپنی جگہ، لاشے کا یہ عالم تھا کہ گھوڑوں کی ٹانگوں تلے اس طرح سے پامال کیا گیا تھا. اب میں اس کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں کہ جس نے لاشے کو پامال کیا تھا. مناقب میں عبداللہ ابن اسید، یہ وہ شخص ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ اور اسیروں کو لے کر ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچے تھے تو سب کو انعام و اکرام دیا جا رہا تھا. چلا رہا تھا، امیر مجھے زیادہ دے، امیر مجھے زیادہ دے، امیر مجھے زیادہ دے. ابن زیاد کی نظر پڑ گئی، اس ملعون کو آگے لاؤ، تجھے کیوں زیادہ دوں؟ تو کہتا ہے امیر میں نے وہ کام کیا جو کربلا میں کوئی کرنے کو تیار نہ تھا. کیا کیا تھا تو کہ میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے. سون، جب حسین قتل ہو چکے تھے، سر تن سے جدا کر چکا تھا شیمر، عمر سعد نے حکم دیا تھا کہ حسین کے لاشے کو پامال کر دیا جائے. قتل کرنے کے باوجود، اتنے مظالم کھانے کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھتا. پورے مناقب میں یہ پوری روایت موجود ہے، وہیں سے پڑھا، پوری روایت کہیں ادھر ادھر سے نہیں پڑھ رہا، جو موجود ہے وہ پڑھو. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی آگے بڑھ جائے حسین کا لاشا پامال کرنے کے. انعام کا اعلان کیا، کوئی آگے نہیں بڑھا. میں آگے بڑھا، میں نے کہا انعام کی رقم تو تو نہ کر دے، میں یہ کام کروں گا تیرے لیے. اس نے کہا دگنے سے بھی زیادہ کر. کہتا میں نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی نال بندی کی، اور یقین جانیے جب میں 10 ساتھی کہہ رہا ہوں تو 10 کے نام لکھے ہیں مناقب نے، پورے 10 ملعونوں کے نام لکھے ہیں وہاں پہ. کہتا 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی نال بندی کی، اور امیر ہم نے حسین کی لاش کو پامال کیا. ایک بار نہیں، سنیے جملہ، ایک بار نہیں، میں نے اس کے پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں جملے کو. ایک بار نہیں، ہم نے حسین کی لاش پر اتنی بار گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم زمین کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے گندم کو 2 چکی کے 2 پانٹوں کے درمیان میں پیسا جاتا ہے. میں یہ روایت کبھی نہ پڑھتا اگر میرے سامنے زیارت ناہیہ کا، امام زمانہ کا وہ جملہ نہ ہوتا جس میں آپ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹانگوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جو بند الگ ہو گئے تھے وہ خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. خاک کربلا اڑ کر اس کا لعنت اللہ بالقوم الظالمین. سيادة الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. بارك الله بحق محمد وآل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسط سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بیمار ہیں، بے حد سے بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں، بے حد سے اسیران کربلا جلد از جلد ان کو قید سے رہائی عطا فرما. باری الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومن کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست پاش سے دوچار کر. بالخصوص اسرائیل کے نجس جلوس سے سوئے زمین کو پاک کر. باری الہ فلسطین و غزہ کے لوگوں کو استقامت عطا فرما. عالم اسلام کو بے حسی
ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بار الہا ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنانے کے تیار عزت ضرور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کرتے ہیں، دہشت گردوں کو نیست و نابود کرتے ہیں، ان کے ٹھکانوں کو برباد کرتے ہیں، ان کے سرپرستوں کو سہولت کاروں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کو جرائم پیشہ لوگوں سے رہائی دے دیں، نجات دے دیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے، خادم حجاج اکرام و زائرین ابا عبداللہ حسین مرحوم محمد رضا مرچنٹ ابن فاضل احمد بھائی اور اس میں ان کی اہلیہ مرحومہ کو بھی شامل کریں، جن کی دوسری وصیت مرحومہ انجم زہرا، مرحومہ رضیہ بھائی، مرحوم فاضل احمد بھائی، مرحومہ زینب بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبدالرسول بھائی عرف چھوٹو بھائی، مرحوم عاشق حسین علی جواد، مرحومہ مہدوی، مرحومہ شہناز نوین، مرحومہ روشن بھائی، مرحومہ سکینہ بنت علی، اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بينهم وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء